والذی اوحینا الیک من الکتاب والحق مصدقا لما بین یدیہ، اور وہ اللہ جس نے وحی کی، اور وہ جو ہم نے وحی کی آپ کی طرف کتاب سے، وہ سچ ہے، تصدیق کرنے والی ہے اس چیز کی جو اس سے پہلے ہے۔ ان اللہ بعبادہ لخبیر بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو البتہ خوب خبردار ہیں اور دیکھنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو ہم نے آپ کی طرف کتاب وحی کر رہے ہیں وہ حق ہے۔ حق ہونے کی دلیل کیا ہے کہ جو پہلی کتابوں میں لکھا ہوا ہے اس کی یہ تصدیق کرتی ہے، یعنی قرآن پاک، تورات، انجیل اور زبور کی تصدیق کرتی ہے۔ تو اس کی سب سے بڑی سچائی کی دلیل یہ ہے کہ یہ پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ پہلی کتابیں بھی اللہ نے نازل کی تھیں اور یہ کتاب بھی اللہ نے ہی نازل کی ہے۔ اگر اللہ کی نازل کردہ نہ ہوتی تو اس کتاب کو کیا پتہ تھا کہ پہلے کیا کیا نازل ہوا ہے یا کیا کچھ نہیں۔ تو اس لیے جب یہ قرآن تصدیق کر رہا ہے تو اس سے ثابت ہوا کہ یہ کسی نے خود بنایا نہیں۔ اگر خود گڑھا ہوتا، بنایا ہوتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو کئی ہزاروں سال پہلے امتیں گزر چکی ہیں، تو پھر آپ کو کیسے معلوم تھا کہ آپ تو اس وقت پیدا ہی نہیں ہوئے تھے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ہم آپ کی طرف کتاب وحی کر رہے ہیں تو وہ حق سچ کے ساتھ کر رہے ہیں۔ ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ پہلی امتیں آئی تھیں اور انہوں نے یہ کچھ کیا تھا، تو اس لیے یہ کتاب تصدیق کرتی ہے جو اس سے پہلے تھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو خوب دیکھنے والے بھی ہیں اور خبردار بھی ہیں، کہ اللہ کے علم میں ہے ہر کچھ، جو کچھ کوئی انسان کر رہا ہے دیکھ بھی رہے ہیں اللہ تعالیٰ، تو اللہ تعالیٰ خبردار بھی ہیں۔ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، پھر ہم نے وارث بنایا کتاب کا ان لوگوں کو جن کو ہم نے چن لیا، پسند کر لیا اپنے بندوں میں سے۔ فمنہم ظالم لنفسہ، پس پھر بعض ان میں سے وہ ہیں جو ظلم کرنے والے ہیں اپنی جانوں پر۔ ومنہم مقتصد، اور ان میں سے وہ ہیں جو میانہ روی اختیار کرنے والے ہیں۔ ومنہم سابق بالخیرات بإذن اللہ، اور ان میں سے وہ بھی ہیں جو سبقت لے جانے والے ہیں نیکی کے کاموں میں اللہ کے حکم کے ساتھ۔ ذالک هو الفضل الکبیر، یہ بہت بڑا فضل ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کتاب کا یعنی قرآن پاک کا وارث بنایا ان لوگوں کو جنہوں کو ہم نے چن لیا اپنے بندوں میں سے۔ تو سب سے پہلے اس کتاب کے وارث جو ہیں وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سب بندوں میں سے، لوگوں میں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو پسند کر لیا، چن لیا اپنی کتاب کے لیے۔ پھر اس کے بعد درجہ بدرجہ اللہ تعالیٰ نے تابعین، تبع تابعین، ائمہ دین، اولیاء اکرام، نیکوکار لوگ، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد درجہ بدرجہ لوگوں کو کتاب کا وارث بنایا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان میں سے وہ ہیں جو اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں، اور ان میں سے وہ ہیں جو میانہ روی اختیار کرنے والے ہیں، اور ان میں سے وہ بھی ہیں جو نیکی کے کاموں میں اللہ کے حکم کے ساتھ سبقت لے جانے والے ہیں۔ یعنی تین گروہ اللہ نے بیان کیے، تین قسم کے لوگ بیان کیے۔ ایک وہ ہیں جو اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں، یعنی وہ مشرک نہیں ہیں، باغی نہیں ہیں، لیکن انسان ہونے کے ناطے سے ان سے گناہ ہو جاتا ہے، غلطی ہو جاتی ہے، لیکن پھر وہ معافی مانگ لیتے ہیں۔ ایک گروہ وہ ہے، اور دوسرا گروہ وہ ہے جو میانہ روی اختیار کرنے والا ہے، یعنی وہ بھی نیکی کرتا ہے، نیک اعمال کرتے ہیں، لیکن ان سے بھی کبھی کبھار کچھ نہ کچھ کمی پیشی ہو جاتی ہے۔ اور تیسرا گروہ وہ ہے جو سب سے افضل ہے، یعنی وہ نیکی کے کاموں میں سبقت لے جانے والا ہے۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے یہ تینوں قسم کے لوگ ہی جنت میں جائیں گے، لیکن ہوگا کیا؟ جو پہلا گروہ ہے اپنے جانوں پر ظلم و زیادتی کرنے والا، وہ سب سے آخر میں جائے گا، یعنی ان کو روک لیا جائے گا قیامت کے دن۔ جو درمیانہ لوگ ہیں ان سے حساب و کتاب لیا جائے گا، لیکن ہلکا حساب و کتاب ہوگا، جلدی ان سے حساب و کتاب لے کر ان کو فارغ کر دیا جائے گا۔ تیسرا جو ہیں جو اس آیت میں آخری ہیں اور جنت کے جانے میں لحاظ سے سب سے پہلے ہیں، وہ یہ لوگ ہوں گے جن کے حساب و کتاب ہی نہیں ہوگا، یعنی بغیر حساب و کتاب کے اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں لے جائیں گے۔ درمیانے طبقے والے سے حساب و کتاب لیا جائے گا جلدی،
تو تیسرے والے جو ہیں ان سے سب سے آخر میں حساب لیا جائے گا، یعنی 50,000 سال کا دن گزرے گا تو وہ اسی کشمکش میں ہوں گے، پتہ نہیں اب ہم جنت میں جانا ہے یا جہنم میں جانا ہے، کیا ہمارے ساتھ بننا ہے۔ تو آخر کار پھر ان کو بھی جنت میں بھیج دیا جائے گا، کیونکہ وہ مشرک نہیں نہ ہوں گے، تو گناہ ہوں گے، لیکن اپنے گناہوں کی تھوڑی بہت سزا جو ہے کم وہ بھگت کر آخر کار وہ جنت میں چلے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک هو الفضل الکبیر، یہ بہت بڑا فضل ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے تینوں پر اپنا فضل و کرم کر دیا۔ اب جب آخری جو گروہ ہے ان پر جب اللہ کی طرف سے فضل و کرم ہوگا تو پھر وہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جنات عدن یدخلونہا، ہمیشگی کے باغ ہوں گے اور وہ ان میں ہمیشہ داخل ہوں گے۔ یحلون فیہا من اساور، وہ پہنائے جائیں گے اس میں کنگن، من ذہب ولؤلؤا، موتیوں کے، سونے کے اور موتیوں کے، ولباسہم فیہا حریر، اور ان میں ان کا لباس ہوگا ریشم کا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ان کو جنت عدن میں، عدن کا معنی ہوتا ہے ہمیشگی والی جنت، یا عدن کا معنی ہوتا ہے جنت کا نام ہے ایک عدن، اس میں تو حدیث میں آتا ہے جنت عدن وہ ہے جس جنت کے درخت کے خوشوں سے ان جنتیوں کا لباس تیار کیا جائے گا، یعنی وہ جنت ہے جنت عدن۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ ہمیشگی والے باغوں میں داخل ہوں گے تو ان میں ان کو ہم پہنائیں گے کنگن سونے کے اور موتیوں کے، کیونکہ جو بڑے بڑے بادشاہ ہوتے تھے نا، جیسے ایران اور عراق تک، جس کو کیسر و کسریٰ بھی کہا جاتا ہے، تو وہ سونے کے موتیوں کے کنگن پہنتے تھے، تو پھر اس پر وہ تکبر فخر غرور کرتے تھے۔ اور یہ بھی ہوتا ہے کہ جب بندہ مہنگی چیزیں استعمال کرتا ہے تو پھر اس کو غریب جو لوگ ہوتے ہیں نا، کمزور لوگ، پھر وہ اس کو نظر نہیں آتے، کیونکہ وہ اپنے تکبر میں ہوتا ہے کہ اس کے پاس بہت زیادہ مال ہوتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ متکبر تھے، بڑے بڑے وہ سونے چاندی کے موتیوں کے زیورات پہنتے تھے، تو جو غریب لوگ تھے ان کے دل میں حسرت ہوتی تھی، دیکھتے تھے وہ بھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم دنیا میں ہمارا حکم مان لو، دنیا میں یہ چیزیں نہ پہنو تو ہم تم کو جنت میں پہنا دیں گے۔ اور فرمایا ان کا لباس جو ہے وہ ریشم کا ہوگا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے میری امت کے مردوں پر سونا اور ریشم دونوں چیزیں حرام کی ہوئی ہیں، تو جو لوگ ان دونوں کو اپنے اوپر حرام سمجھیں گے، کل قیامت کے دن انشاءاللہ جب جنت میں جائیں گے اللہ تعالیٰ دونوں چیزیں ان کو پہنا دیں گے۔ آج تو ادھر 1 تولہ 2 تولہ یا 10 تولے یا کتنا کو کوئی پہن لے گا، لیکن ادھر اللہ تعالیٰ جنتیوں کو اتنا زیور پہنائیں گے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جہاں جہاں تک جنتی کا دنیا میں وضو کرتے ہوئے پانی جاتا تھا، یعنی استعمال کرتا تھا وضو کرنے کے لیے، جہاں جہاں تک پانی پہنچتا تھا اس جگہ تک اللہ تعالیٰ ان کو سب سونے کے زیورات پہنا دیں گے۔ تو فرمایا سار ریشم کا لباس بھی ہوگا، اور پیچھے ہم پڑھا ہے کئی مقامات پر کہ باریک اور موٹا 2 قسم کا ریشم اللہ تعالیٰ جنتیوں کو پہنائیں گے۔ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ، اور وہ کہیں گے سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے دور کر دیا ہم سے غم کو۔ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ، بے شک ہمارا رب البتہ بخشنے والا بڑا قدردان ہے۔ تو اب جب جنتی جنت میں جائیں گے، ان کی تکلیفیں پریشانی جو تھی 50,000 سال کے دن کی، جب وہ ادھر کھڑے رہے تھے حساب و کتاب دینے کے لیے، تو اب جب ان کو جنت ہونے کا اعلان ہو جائے گا تو وہ کہیں گے سب تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہم سے غم کو دور کر دیا، کہ ہم غم میں مارے ہوئے تھے، پتہ نہیں اب جنت میں جانا ہے یا جہنم میں جانا ہے۔ تو جب سب کا فیصلہ ہو جائے گا تو وہ جنت کی طرف اعلان ہو جائے گا، تو اب وہ اللہ کی تعریف بیان کریں گے، تو کہیں گے ہمارا رب وہ ہے جو بخشنے والا بھی ہے تو بڑا قدردان بھی ہے۔ الذی احلنا دار المقامۃ من فضلہ، وہ اللہ جس نے اتارا ہم کو ہمیشگی والے مقام میں اپنے فضل سے۔ لا یمسنا فیہا نصب ولا یمسنا فیہا لغوب، نہیں پہنچتی اس میں ہم کو کوئی تکلیف اور نہ ہی پہنچتی ہے اس میں ہمیں کوئی تھکاوٹ۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو اس جگہ پہ اتاریں گے جو دار المقامہ ہوئے گا، یعنی یہ بھی جنت کا ایک نام ہے، دار المقامہ یعنی ہمیشگی والا گھر۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جنتی کہیں گے کہ وہ ایسی جنت ہے جس میں نہ تو کوئی کسی قسم کی تکلیف ہوگی اور نہ ہی کوئی کسی قسم کی تھکاوٹ ہوگی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ 3 قسم کے لوگوں کا تذکرہ کیا ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کا وارث بنایا ہے۔
تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی کتاب کو پڑھنے کی، عمل کرنے کی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔